اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ جو 4 مصرے ہیں یہ حافظ کے ہیں، حافظ سعدی شیرازی کے۔ پہلے مصرے میں جو بات کہی گئی ہے بلغ العلا بکمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمالات میں بلندیوں تک، عروج تک اور رفعت تک پہنچے ہیں۔ علا بلندی تک۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ کے جمال سے، آپ کے حسن سے، آپ کی خوبصورتی سے اندھیروں کے بادل چھٹ گئے، اندھیروں کا سینہ پھٹ گیا اور ہر طرف روشنی آ گئی۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی خصلت سے دنیا کے تمام موجود حسن اور جو موجود نہیں ہے، آپ کی خصلت اس کا پیکر بن گئی۔ صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کی اولاد پر، آپ کی آل پر درود ہو۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جمال کا، حسن کا، خوبصورتی کا منبع ہیں، مخزن ہیں، خود قرآن حکیم گواہی دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ سب کے لیے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ نمونہ ہے۔ ہم نے وہ اسوہ حسنہ جو بلندی، عروج اور رفت کا حامل ہے، ہم نے اس کے صرف جز کیوں بنا لیے کہ آپ سرما ایسے لگاتے تھے، آپ شلوار اتنی اونچی رکھتے تھے، آپ کو کھانے میں یہ مرغوب تھا، آپ کو پہننے میں یہ پسند تھا۔ آپ رسول اللہ ہیں نا، تو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو بھیجنے والے ہیں، پیغام بر ہیں۔ جو آپ کا یہ منصب ہے، اس کو ہم نے کب دیکھا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے تب جب ہمیں آپ سے محبت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول، جو لوگ آپ تک نہیں پہنچے، جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا یا جن کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا کیا درجہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا المرء ما احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، ظاہر ہے کون مسلمان ہے جس کے دل کے اندر یہ طلب، یہ آرزو، یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ساتھ مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں نا، آپ رسول اللہ ہیں نا، تو پیغام بر کے طور پر، اللہ کے رسول کے طور پر آپ کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے کتنے پیش نظر رہتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جی تیاری تو میری کوئی خاص نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں
تو پھر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے اخلاق حسنہ سے، آپ کی رسالت کا جو مقام ہے اس سے کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ سامعین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ آپ پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے کہا ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اور قرآن سنائے۔ حضرت عبداللہ نے تلاوت شروع کی۔ حضرت عبداللہ کہتے کہ جب میں ایک خاص مقام پر پہنچا تو حضور کی آواز ہے کہ عبداللہ بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ آیت یہ تھی کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، اور ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ اچھا، سوچنے والی بات ہے کہ حضور کیوں رو دیے اس آیت پر؟ اس لیے کہ ساری امتوں سے جب گواہ لائے جائیں گے، کس بات کے گواہ لائے جائیں گے؟ کہ کیا انہوں نے وہ دعوت کا جو فریضہ تھا، لوگوں تک اسلام پہنچانے کا وہ حق ادا کر دیا؟ آج ہمارا منبر، ہماری محراب، ہمارا استاد، ہمارے والدین ہماری وہ ذمہ داری ہمیں یاد نہیں دلاتے کہ بھائی آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے، آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں، اس میں رونے کا جو ایک پہلو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس بات پر رو دیے کہ اگر کوئی انسان اس وجہ سے جہنم میں چلا گیا کہ اس تک اسلام کی بات نہیں پہنچی، تو اس کے درد نے آپ کو رلا دیا، اس احساس نے آپ کی آنکھوں میں پانی بھر دیا کہ اگر یہ دعوت اس فرد تک نہ پہنچی اور وہ جہنم کی آگ کا شکار ہو گیا تو یہ کیسا ہوگا؟ یہ کیسا ہوگا؟ آج آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اب امتی کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہماری ہے، کہ ہم اس دعوت کے علم بردار ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف نماز کی حد تک تھی؟ روزے اور حج اور زکوٰۃ یہ تو عبادات ہیں نا۔ آپ حکومت الہیہ کے لیے اٹھے تھے تاکہ ایک ایسا ماحول انسانوں کو دیا جا سکے جس میں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت محبت کی سیرت ہے، پیار کی۔ آپ نے انسانوں سے پیار کیا، آپ نے انسانوں سے محبت کی، اور اس میں دوست اور دشمن کی تفریق نہیں رکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور آپ پر سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو احد کا دن تھا جس میں میرے رشتہ داروں نے، مکہ والوں نے یلغار کی تھی، وہ دن تو سخت تھا ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت دن طائف کا دن تھا۔ طائف میں کیا کرنے گئے تھے؟ دعوت دینے کے لیے گئے تھے نا، دعوت دینے کے لیے۔ تو یہ جو پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں کیوں نہیں بتاتے لوگ؟ کیوں اس کی دعوت نہیں دیتے؟ کیوں یہ بتاتے ہیں صرف کہ آپ مانگ ایسے نکالتے تھے، آپ کی داڑھی کا سائز یہ تھا، آپ کی شلوار گھٹنوں سے اوپر ہوتی تھی؟ یہ دعوت کا پہلو کیوں اجل رہتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو شہد پسند تھی، ٹھیک ہے کہ آپ کھجور رغبت سے کھاتے تھے، ٹھیک ہے کہ آپ کو سفید رنگ کا لباس پسند تھا، اتفاق ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کون کون سی چیزیں تھیں، لیکن
یہ جو طائف والا واقعہ ہے یہ کوئی عام واقعہ ہے، یہ عام واقعہ نہیں ہے۔ آپ کو جب مکے والوں نے انکار کر دیا آپ کی دعوت کو، کیسے ظالم لوگ تھے جنہیں سمجھ ہی نہیں آئی، اتنے ناسمجھ لوگ، اتنے بے وقوف لوگ، تو آپ اپنے ایک غلام زید بن حارث کو ساتھ لے کر، زید بن حارث کو ساتھ لے کر طائف کی طرف چل پڑے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ کوئی بہت مناسب جوتا بھی آپ کے پاس میسر نہیں تھا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ کوئی سواری بھی آپ کے پاس نہیں تھی اس طرح کی۔ جنہوں نے عرب کا سفر کیا ہے اور انہیں طائف تک جانے کا موقع ملا، تو جیسے ہمارے ہاں یہ اونچے پہاڑ ہے نا مری کے، اسی طرح کا یہ مشکل اور دشوار گزار رستہ ہے۔ حضور وہاں پر پہنچے، کیسے پہنچے ہوں گے؟ کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں برداشت کر کے وہاں پہنچے ہوں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور پہنچے تو وہاں کے جو سردار تھے ان سے جا کر بات کی۔ ایک کا نام عبد یالیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا تو ایک کہنے لگا کہ کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی بندہ نہیں ملا جس کو وہ رسول بنا لیتا، جس کے پاس سواری کے لیے گدھا تک موجود نہیں ہے؟ آپ تصور کریں کتنی طنز ہے، کس ہستی کے ساتھ، کس ہستی کے ساتھ یہ طنز ہے۔ دوسرے نے اور عجیب فکر کہا، اس نے کہا کہ بیت اللہ کا غلاف تار تار ہو جائے اگر تمہیں رسول بننا تھا۔